محیب اللہ صاحب، محیب اللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین۔ میرے محترم جناب، ہم سب کے محترم، آپ کے بارے میں ہمارے محترم محمود علی صاحب نے فرمایا کہ مولانا صرافہ خدمت اور محبت اور لوگوں کو جوڑنے کا اس شہر میں جو کام کرتے ہیں، یہ انہیں کا جگر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عمر کو مقدر کرنا فرمائے اور اس چمن کو جو فیضلوں کا چمن ہے اس کو ہمیشہ آباد و شاداب رکھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اپنی بات کہاں سے شروع کروں، اتنا مجھے تباہی الفاظ ہے اور اتنا مجھے ایک خود کو اور ان کی ذرہ روانی ان کا میں بات کے لیے کہ شکر ادا کروں۔ ہمارا اس شہر کے تمام معاشرین اور جو یہاں چلے گئے اور جو موجود ہیں، میں تہہ دل سے آپ کا سب کا اور یہ میرے معصوم بچے بیٹھے ہیں، میرے یہ برابر کے دوست احباب ہیں، سب انسانیت کی خدمت میں، ملک کی خدمت میں، اپنے شہر کی خدمت میں، اور یہ صحافی حضرات بڑے سینئر حضرات، ان کا بچپن میں کبھی میں پڑھتا تھا، کابل صاحب سے میرے استاد گرامی مرحوم ہو گئے، عارف الرحمان صاحب کو اردو اخبار پڑھی مجھ سے منگواتے تھے اور میں 1-1.5 روپے کا اسے طریقہ لاتا تھا حامد مسجد سے اور ناجیہ میں، تو وہ پڑھتے تھے تو میں برابر میں تو ان کا شافل کا رپورٹ دیکھ رہا ہوں، آج بھی آج یہ صحابہ دیکھ رہا ہوں، ان کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ ان کی ان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرے عزیزوں، وقت کم ہے اور وقت کم سے اس پروگرام کا نہیں، وقت ہر چیز کا کم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ تقارب الزمان، وقت گھٹا جائے، لگے آئے دن ایک شعلے کی طرح، ہفتہ مہینہ ہفتوں کی طرح، سال مہینوں کی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے وقت میں برکت ختم ہو، اس کی دعا ہر قدم پر کہی گئی ہے، اور جیسے ہمارے سے ہر مذہب میں آپ نے بڑے اچھی بات کہا گیا کہ برکت کی، اللہ کی ہدایت، مالک کی ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال آج ہم عید منا رہے ہیں، 2 عیدیں تو وہ ہیں جو ہمیں مذہب اسلام سے ملی ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ، اور 2 عیدیں وہ ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو خاص طور پر یہ اللہ کی طرف سے 2 عیدیں ملی ہیں، 15 اگست اور 26 جنوری۔ یہ ہماری وطنی عید ہے، ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ اپنے اس عہد اور پیمان کو یاد کرتے ہیں، وہ عہد و پیمان جس کی تاریخ ہمارے بعض مورخین نے اور مقررین نے، مورخین بھی ہیں، وہ یہ تاریخ بیان کر رہے ہیں اور مقررین بھی ہیں۔ یہ اس شہر کا ہی حوصلہ ہو سکتا تھا، اسی کا شہر کا ذکر پورا ہو سکتا تھا کہ جو آزادی کی لو حضرت شاہ ولی اللہ اور اس سے پہلے سے جو شروع ہوئی، سب سے وہ لوگ بیان کر رہے ہیں، تو کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات بھی محسوس اور یاد رکھنی چاہیے کہ آزادی کی کوئی سی لڑائی ایسی نہیں ہے جس میں ہندو مسلم ساتھ نہ رہے ہوں، سب نے مل کر لڑی۔ آپ جب تاریخ کے اوراق کو پڑھتے گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کوئی فرق ہی نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ فرق انگریزوں نے پیدا کیا، اس سے پہلے ہندو مسلم حکومتیں بدل بھی جاتی تھی، یہ ہندو مسلم اتحاد کا نظریہ اور محبت ان کے رشتے کبھی بدلتے نہیں تھے، نہ ٹوٹتے۔ لیکن آج یوم آزادی، آج ایک عید کا دن ہے، جشن عید ہے، ایک طریقے سے وطن عید ہے، وطن کی عید ہے، سب لوگوں کی عید ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائیوں نے سب نے مل کر اس آزادی کی عید کو حاصل کرنے کے لیے، جشن کو حاصل کرنے کے لیے انتھک قربانیاں دی، اور رامپور کا حصہ اتنا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ہمیشہ سے رامپور میں ایسے ایسے مجاہدین نے آزادی پیدا کیے اور ایسے ایسے مجاہدین نے آزادی کو بعد میں کھڑا کیا، ان کو حوصلہ دیا، جس کی مثال مولانا آزاد خود ہے کہ جنہوں نے دیش کے پہلے وزیر تعلیم ہونے کے ناطے دیش کی تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی، سنستھاؤں کی بنیاد رکھی، جو آج برگمار
لا رہی ہیں، ان پر پھل آ رہے ہیں، یہ انہی کا، ان کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ اور نامکمل ہوگی تاریخ کہ مولانا محمد علی جوہر اور گاندھی جی جن کی سرپرستی اور رہنمائی میں سارا ملک اکٹھا ہو گیا، اور انہوں نے ایسا فلسفہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ اہنسا کا فلسفہ آپ نے کہاں سے سیکھا، تو انہوں نے کہا میں نے حضرت حسین سے سیکھا رضی اللہ عنہ۔ اور جب ان سے پوچھا آزادی کے بعد کہ آپ کیسی حکومت ہندوستان میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر اور عمر جیسا انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ گاندھی جی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم سب ہندو مسلمان سکھ عیسائی اکٹھا ہوں اور اپنا کلچر وہ سب بنائیں جس کا خواب مولانا آزاد اور گاندھی جی اور نہرو جی نے دیکھا۔ دیکھیے آگ کبھی آگ سے نہیں ہوتی۔ حضرت داؤد جی لوہیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ کے راستے میں کوئی کانٹے ڈالے اور بدلے میں آپ کانٹے ڈالیں تو کانٹوں سے راستہ بن جائے گا، اگر آپ کے راستے میں کوئی کانٹے ڈالے تو آپ پھول ڈالو۔ اور انہوں کے بارے میں ایک عجیب و غریب واقعہ جو تاریخ تصوف میں اولیاء کرام یہ پورا ایک آئیڈیالوجی کیا فرماتے ہیں، انہوں نے خود اپنے مریدین کو دکھانے کے لیے بچھو ڈھونڈ رہا تھا تو اس کو ہاتھ میں پکڑا، اس نے ڈسا چھوڑ دیا، جب وہ ڈھونڈنے لگا تو حضرت نے پھر اٹھا لیا۔ ایسا کئی بار ہوا، ان کے چہرے کی رنگت تکلیف سے بدل گئی تو بعد میں ان کے مرید نے پوچھا وہ دکھانا چاہتے تھے، بولے حضرت یہ ڈسنا نہیں چھوڑنا اور آپ اس کو بار بار ڈوبنے سے بچا لیں۔ تو انہوں نے کہا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑنا تو میں اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں اس کی وجہ سے۔ میرے عزیزوں، میرے جو طالب علموں سے میں کہتا ہوں اپنی اس سریشت کو، اپنی اس خاصیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ آج بھی اس خاتون کا گھر مکہ مکرمہ کے پہاڑ کی قوم میں باقی ہے، اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے۔ میں کہوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پڑا کانٹے ڈالتی ہے آپ کے راستے میں۔ اور جب ایک مرتبہ آگے تو آپ نے پوچھا کہاں ہے مسلمان، تو کہا بیمار ہو گئی، تو کہا گھر بتا دیں۔ آپ کے گھر ان کی قیادت کو تشریف لے گئے، جو پورا ڈاکٹر تھا ان کی عادت کو آپ تشریف لے گئے۔ یہ آخری نبی علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ ان نمونہ کو اپنے سینے سے لگا لیں تو اس کی خوشبو انشاءاللہ پورے وطن میں مہکے گی، اور نہ صرف مہکے گی، ہر گھر میں انشاءاللہ انسانیت کی شمع روشن ہوگی۔ اور وہی شمع ہمارے سب لوگوں، ہم سب کے بزرگوں اور بزرگوں نے، جب میں یہ کہتا ہوں تو ہم سب کے بزرگوں تم میں سب شامل ہوتے ہیں، جو تمام ہندوستان کے اقوام جو سب مجموعہ مل کر کے ہندوستان بنتا ہے، وہ سب آزادی کی لڑائی میں شامل تھے۔ ان سب لوگوں کی خواہش تھی ایک ایسا ہندوستان بنے جس میں انسانیت کا راج ہو، جس میں محبت کا راج ہو، جس میں قانون کا راج ہو۔ اور انشاءاللہ امید ہے آج یوم آزادی ہم سب یہ عہد کریں کہ اس وفا کو پورا، اس عہد وفا کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ مدارس الحمدللہ انسانیت کا جو ہے وہ چشمہ ہے، انسانیت کی تربیت گاہیں ہیں، اور مدارس کے ذمہ داران بھی ربط و ضبط پڑوس سے بقایا جو بھی پڑوس میں ہے، کیونکہ اسلام میں فرمایا گیا کہ اگر پڑوسی بھوکا ہے وہ تو پھر آپ کبھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، یہ نہیں کہا گیا پڑوسی میں کوئی شکر تو کوئی قید نہیں ہے۔ آپ پوچھتے تھے ہمارے یہودی بھائی پڑوسی کا کوئی بھیجا ہے، یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ آپ نے جو فرمایا وہ پوری انسانیت میں یہ آئیڈیالوجی ہے، قیامت تک کے لیے۔ اس لیے رابطوں کی عوام کا، اور یہاں جتنے دانشوران اور صحابیین، فقہاء، ڈاکٹرز موجود ہیں، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ابھی مجھے دوست نے جو تشریف لائے ہیں، جنہوں نے مدینہ منورہ سے لا کر میرے دوست کا خط دیا، اور اس میں جو انہوں نے نصیحت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا اور نصیحت کو مجھے پورا کرنے والا بنا دے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے وطن رامپور کی بے شک خدمت کریں، لیکن آپ ہندوستان کے ہر مظلوم کی آواز بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک میں کمزور دنیاوی اعتبار ہے، جس طرح سے سیاسی لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اس کی کمی پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، لیکن اس کمی کو میں کبھی مانے نہیں رکھتا۔
میرے بزرگوں نے فرمایا کہ شاہین کی نگاہیں آسمانوں پر ہوتی ہے، وہ رزق کے لیے پریشان نہیں ہوتا۔ میں یہی اپنے رامپور کی عوام سے کہتا ہوں کہ تمہیں حوصلہ چاہیے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ آج تو ہم نے پارلیمنٹ میں اپنے رامپور کے لیے ایک ہاسپٹل کی، ایمس کے ٹکر کے ہاسپٹل کی مانگ کی ہے، اور اس کو الحمدللہ لوگوں نے، سبھی لوگوں نے، سبھی دیش کی پارٹیوں نے اس کو سراہا ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوگی، اور اس کی ہم سے انشاءاللہ وہ مان چکے، یہ سیاسی بات نہیں ہے، 15 اگست کی بات ہے۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں تعلیمی امور سے، اور ایک بیماری یہاں بہت پھیل رہی ہے کینسر کی نزلہ میں، اس پر بھی ہم یہ چاہیں گے ان سے گزارش کر کے کہ اس کی تحقیق کی جائے، کیا وجہ ہے کہ نزلہ میں کینسر کی بیماری، جو بیمار ہے کینسر کے پیشنٹ ہیں وہ کیوں بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی۔ اور دیکھیے آج کا دن جو ہے وہ ہمیں کسی کو دان نہیں کرنا ہے، اور یہ جیسے عید کے دن کسی پارٹی کو یا کسی کو جو ہے وہ مدد نہیں کیا جاتا اور کسی کو نہیں پکارا جاتا۔ آج ہم سب ہندوستانی ایک ہیں، ایک دیوار ہے، اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ قربان کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کی طرح اگر کوئی کڑا وقت آیا آزادی کے لیے تو مجھے کہتے ہیں آپ اور تیار ہو۔ آپ حضرات کا بہت مشکور ممنون ہوں، خاص طور پر حضرت مولانا جاوید قاسمی صاحب، آپ لوگوں نے محبت سے نوازا ہے۔ آپ کا حوصلہ اور آپ نے جو قربانیاں دی ہیں اور جو ایک جو ہے وہ ارادہ کیا، نیت کی ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا۔ اور میری خواہش اور کوشش ہے، ایک پورے ملک کی تہذیب تھی اور ایک رامپور کی تہذیب الگ تھی۔ یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی ایسی محبت سے رہتے تھے، اور پہلے اور ایسے بچپن میں یہاں کے جو ماحول ہم نے دیکھے ہیں، ایسے وہ جو کہا مٹھاس، جو ایک مٹھاس ہوتی تھی زبان کی، اگر کوئی افسر رامپور میں آ جاتا تھا تو وہ یہاں پر گھر لے کر یہیں بچ جاتا تھا۔ یہاں ایسا کلچر اور تہذیب تھی کہ جس کی مثال رامپور، تو وہ کلچر اور تہذیب و وقار و شان اس کو ہمیں دوبارہ دیتا ہے۔ اور بہت ہی اچھی بات کسی نے کہیں ڈیمانڈ کی تھی، وہ ہمارے ایجنڈے میں بھی ہے، شہر میں ایک گائیڈنس سینٹر اسٹوڈنٹس کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو 10 اور 12 کرتے ہیں، گائیڈنس کیریئر سینٹر انشاءاللہ ہم جلدی انشاءاللہ سب ان کے کام پہ کھولیں گے، تاکہ وہ بچوں کو گائیڈ کر سکتے، رہنمائی کر سکے کہ اب آپ کو کیا کرنا، کہاں جانا ہے۔ لوگوں کو خبر ملے گی ہمارے رامپور میں ایک میڈیکل کالج بھی نہیں، اتنا 20 لاکھ کی آبادی، لیکن بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ اب ہم سب کو انشاءاللہ ایک سچے ارادے کے ساتھ، ایک سچے عزم کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے اللہ رب العزت ہمارے شہر کو، ہمارے پورے ضلع کو ایک نمونے کا شہر بنائے گا، نمونے کا ضلع بنائے گا، اور ہم پھر پورے ملک میں کہیں گے ہمارے رامپور کو آ کر دیکھیے، ایسا لوگ کہیں کہ ہم ایسا جو ہے اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ ان سب آپ لوگوں کی کوششیں ہیں، اللہ رب العزت ہم سبوں کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو مقدمے بازیاں اور پولیس کورٹ کچہری کر لیتے ہیں آپ، یہ نہایت اس سے بچوں کی زندگی پر بڑا برا اثر پڑتا ہے، ان کا فیوچر آپ تباہ کر دیتے ہیں اپنی چھوٹی ادا کے لیے۔ خدا نہ ان سب چیزیں وقت نہیں ہے ان سب چیزوں کا، لیکن میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے اچھے اتنے ذمہ دار لوگ نہیں ملیں گے جو اس چیز کو آپ کریں، جھگڑا ختم کرائیے، صلح صفا کرائیے، صلح صفائی کرائیے، اس کا ثواب بہت ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کے رہیے، سب لوگ ایک دوسرے سے جھگڑے اور نگیٹیوٹی کو، منفی خیالات، منفی سوچ کو پورے ضلع سے باہر کر دیجیے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ واہ خدا الحمدللہ رب العالمین، بہت شکریہ۔